ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بعنوان ذکر شہادتین، یعنی ایک نبی کا تذکرہ اور ایک امام کا ذکر، اور بعنوان یوم غم. اس شب میں آپ جمع ہیں. کوشش کروں گا کہ ہر وہ ذکر جو آج کی رات کے لیے ضروری ہے وہ ذکر اس وقت کی گفتگو میں ہو جائے، تاکہ فرش اعظم بچھانے کا مقصد ادا ہو سکے. زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی، بس مجھے رسالت کو امامت سے جوڑنا ہے اور میری بات تمام ہو جائے گی. واقعہ سب کا سنا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا. امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم 100% 100% نمبر سے پاس ہوئے. اللہ نے تحفتاً کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم نے فوراً کہا پروردگار مجھے تو بنا رہا ہے، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے منع نہیں کیا. اللہ نے کہا یہی ہے کہ رہے گی امامت تمہاری ذریت ہی میں، مگر ظالموں کو نہیں ملے گی. بالکل جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، اور آپ کو جس طرح سننا ہے اس طرح سن لیجئے گا. بنام ہدایت جو رسالت اور نبوت کا سلسلہ چلا وہ تمام ہو گیا. خاتم النبیین آئے آ کے چلے گئے، ختم المرسلین آئے آ کے چلے گئے. بعد نبوت و رسالت جو کاروان ہدایت لے کے منصب چلے گا اس منصب کو امامت کہتے ہیں. اس منصب کو امامت کہتے ہیں. امامت دنیا میں کب تک رہے گی، کس وقت تک رہے گی؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. امامت کو کب تک رہنا ہے دنیا میں؟ جب تک قیامت نہ آ جائے. دوسرا سوال، جب یہ بات طے ہو گئی کہ امامت کو قیامت تک چلنا ہے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا خاندان ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا. سوال بڑا عجیب تھا. آپ کی سبحان اللہ کی آواز اس کا جواب بن سکتی تھی، مگر میں اور تفصیل کر دوں، تشریح کر دوں. امامت کو کب تک چلنا ہے؟ قیامت تک. جب امامت کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خاندان ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا؟
پہلا سوال ہی دوسرے سوال کا جواب ہے۔ توجہ، وہ کون سا خاندان ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ امامت کب تک رہے گی؟ بولیے، قیامت تک رہے گی۔ تو وہ کون سا خاندان ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا؟ پہلا سوال دوسرے سوال کا جواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب امامت کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو امامت اللہ کسی ایسے ہی خاندان میں رکھے گا جو خاندان قیامت تک باقی رہے۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ بالکل پہلے جملے پہ آپ نے بتا دیا ہے کہ سننے کا پورا موڈ ہے۔ اب میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک بات پوری نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں وہ خاندان جس میں اللہ امامت کو رکھے گا۔ آیت ذہن سے نہ نکل جائے، جو جناب ابراہیم کے سلسلے سے بیان کی میں نے، وہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو بعد میں تسلسل ہم انشاءاللہ دیں گے اگلے پڑاؤ پہ۔ مجلس میں بہت ساری منزلیں اور بہت سارے پڑاؤ آئیں گے مصائب سے پہلے پہلے۔ پوری توجہ۔ تلاش کرتے ہیں وہ خاندان جس کو اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ ایک آیات آپ سنتے رہتے ہوں گے، آج پھر سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، بس اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ کیا باقی رہے گا؟ وجہ۔ کیا باقی رہے گا؟ وجہ کا ترجمہ ہم چہرہ بھی کرتے ہیں۔ وجہ کا ترجمہ چہرہ بھی ہے مگر چہرہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کے معنی چہرہ بھی ہے مگر چہرہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کے ایک معنی پہچان بھی ہیں۔ توجہ، اب کیجئے ترجمہ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان ہے۔ نئی بات پہنچی؟ آئیے پھر کیا کہا قرآن نے؟ ہم تلاش کر رہے ہیں وہ خاندان جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تلاش کرتے کرتے ہم کہاں آ گئے؟ قرآن تک۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہر چیز کو فنا ہے، بس اللہ کی پہچان باقی رہے گی۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحنو خزان اللہ لولا نما عرف اللہ۔ ہم اہل بیت اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ بات پوری ہو گئی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہر چیز کو فنا ہے، بس وہ باقی رہیں گے جو میری پہچان ہے۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو مانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو تسلیم کیا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو سجدے ہوئے ہیں اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو رکوع ہوئے ہیں اہل بیت کے ذریعے، اللہ کا ذکر ہوا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کا تذکرہ ہوا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو سمجھا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو مانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے۔ قرآن نے بتایا ہر چیز کو فنا ہے، بس اللہ کی پہچان باقی رہے گی۔ چھٹے امام نے بتایا ہم اہل بیت اللہ کی پہچان ہے۔ آیت کو حدیث سے جوڑ دو، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر خاندان مٹ جائے گا، قیامت تک بس خاندان اہل بیت باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آئیے متوجہ ہیں آپ لوگ؟ تو اب پھر شروع سے شروع ہو جائیے۔ ابراہیم کا امتحان لیا، بدلے میں انعام کے طور پہ امامت ملی۔ ابراہیم نے سوال کر لیا کیا میری ذریت میں بھی امامت رہے گی؟
توجہ، اب اللہ کا جواب سنیے۔ اللہ نے منع نہیں کیا ابراہیم کو کہ آپ کی ذریت میں امامت نہیں رہے گی، بلکہ کہا کہ ہاں رہے گی۔ میرے اس دعوے کی دلیل ہے قرآن کی دوسری آیت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ نے ابراہیم کی نسل میں ایک کلمے کو رکھا ہے۔ توجہ، ابراہیم کی نسل میں کلمے کو رکھا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ کلمے سے مراد امامت ہے، امامت سے مراد قرآن میں کلمہ ہے، کلمے سے مراد قرآن میں امامت ہے۔ اب آئیے، میں وہ نسل دکھانے جا رہا ہوں، وہ خاندان دکھانے جا رہا ہوں، وہ شجرہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو جائیے، قرآن سے میں وہ شجرہ دکھاؤں گا کہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اور جس کو ایمانداری سے دکھائی دے جائے اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے دکھ رہا ہے، اور مجھے بتا دیجیے گا کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور بتانا کیسے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نئے ذاکر کو دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ ممبر پر، تو آدھی مجلس تو امتحاناً گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیسی پڑھتا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو میرے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں بتا دوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس لیے شروع سے ہی جڑ جائیے، پتہ چلا آدھی مجلس اس میں نکل گئی کہ مولانا کیسی پڑھتے ہوں گے۔ اور جب سمجھ میں آیا کہ مولانا ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں، مصائب کا ٹائم آ گیا، اور بعد میں نکل گئے کہ یار مجلس خاموشی سے نکل گئی، مولانا تھوڑی خاموش تھے، مجمع خاموش رہا، مولانا تو بیچارے بول ہی رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جڑ جائیے پوری طریقے سے میرے ساتھ۔ میں وہ شجرہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، جسے جسے دکھائی دے جائے وہ شجرہ، وہ مجھے بتاتا رہے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہر چیز آنکھوں سے نہیں دکھتی، بہت سی چیزیں دل کے نور سے دکھتی ہیں۔ ہاتھوں کو کھول کے رکھیے گا، دل کر سکتا ہے اٹھانے کا کہ اٹھا لیں ہاتھ۔ پوری توجہ، وہ شجرہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ امامت۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کلمے سے مراد کیا ہے؟ امامت۔ امامت سے مراد کلمہ۔ آئیے میں وہ شجرہ دکھاؤں جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترو کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمے کو شجرہ طیبہ میں رکھا ہے؟ توجہ، اللہ نے کلمے کو شجرہ طیبہ میں رکھا ہے۔ کہاں ڈھونڈے شجرہ طیبہ؟ کیا تعارف ہے شجرہ طیبہ کا؟ وہ شجرہ طیبہ تلاش کہاں کریں جس میں اللہ نے کلمے کو رکھا؟ کلمے سے مراد امامت، امامت سے مراد کلمہ، یعنی طے ہو گیا کہ اللہ نے امامت کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ اب وہ شجرہ طیبہ کہاں تلاش کریں؟ اس تلاش کو بھی قرآن ہی نے ختم کیا ہے، اور دنیا کی ہر تلاش قرآن ہی ختم کرتا ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ جھوم کے قرآن نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھیے پھر جھومیے۔ لیجئے میں پڑھتا ہوں قرآن، آپ جھوم کے بتائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ شجرہ طیبہ میں اللہ نے امامت کو رکھا۔ اس شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس شجرہ طیبہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اب تلاش کریے وہ شجرہ طیبہ کون سا شجرہ ہے جس کی جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں؟ تو سیدھے گیا سے پہنچیے کعبے، چاروں طرف بت لگے ہیں، نبی اور علی کھڑے ہیں۔ نبی علی سے کہہ رہے ہیں، یا علی بتوں کو توڑنا ہے۔ دو کام ہو سکتے ہیں،
سوال میں کر رہا ہوں، جواب دے دیجئے گا کہ علی نے کیا جواب دیا ہوگا۔ دو کام کر سکتے ہیں، میں جھک جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے، یا آپ جھکیے میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاؤں۔ ایمانداری سے بتائیے علی جواب کیا دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ آپ جھک جائیے، یا یہ کہیں گے کہ میں جھکتا ہوں؟ یہی کہیں گے نا کہ میں جھکتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہوئیے۔ علی جھکے، نبی کے قدم اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا۔ توجہ، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا۔ پہنچے نبی کے پاس، یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، چاہے پیر علی کے کاندھے پہ رکھیے چاہے مت رکھیے، مگر پیر رکھنے سے پہلے علی کی مکمل تصویر دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، صدر اللہ۔ نبی کے پیر رکے، نبی نے علی سے کہا یا علی پلان تھوڑا بدل گیا ہے۔ کیا پلان ہے؟ کہا پلان یہ ہے کہ میں جھکتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ شجرہ طیبہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا، شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ ایمانداری سے جسے دکھ جائے شجرہ طیبہ وہ مجھے بتا دے گا کہ اسے دکھائی دے رہا ہے۔ توجہ، نبی جھکے، علی کاندھے پہ چڑھے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے؟ یا علی کتنے بت ٹوٹے، کتنے رہ گئے، کتنی اور دیر جھکا رہنا پڑے گا، کب تک اترو گے؟ اسی ٹائپ کے سوال ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن نبی نے سوال بڑا عجیب کیا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ آپ بھی کہیں پہنچ جائیے، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ جیسے نبی نے کہا یا علی کہاں پہنچے، علی نے پلٹ کے جواب دیا یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اے نبی اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ نہیں توجہ دی، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر، چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لیں۔ اب بھی توجہ نہیں دی، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر، چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لیں۔ آواز کبریائی، دیکھو شجرہ طیبہ، جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور نبی نے اسی لیے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے، جو شاخ سے متمسک رہا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ نہیں توجہ دی، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ اتنے سارے معزز حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ، یہ مجھے بتائیں گے انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں پہنچا سوال؟ پھر دوبارہ سوال کروں، کیا کسی نے ایسا پتا دیکھا جو شاخ سے ٹوٹنے کے بعد بھی ہرا بھرا ہو؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا پتا شاخ سے ٹوٹا، جڑ میں آ کے گرا، اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ اب ہو جائے گا ہرا بھرا؟ کسی صاحب کو ضد اٹھے، سنک چڑھے کہ اس پتے کو یہیں ہرا بھرا کرنا ہے، اور وہ پتے میں پانی ڈالنا شروع کرے، ایمانداری سے بتائیے اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور جو جانکار ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے، تائید کریں گے، جڑوں میں پڑے ہوئے پتوں میں جب کوئی پانی ڈالتا ہے تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارتا ہے۔ توجہ، پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارتا ہے۔ یہی نبی نے کہا جو علی کو چھوڑ کر چاہے میرے آس پاس پڑا رہے،
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لیجئے مجھے ملانا ہے اب شجرہ طیبہ تاکہ ہم رسالت سے امامت کی طرف آ جائیں. یہاں سے جو گفتگو چلے گی پوری تاریخی گفتگو ہے، اور تاریخی گفتگو کا مطلب یہ ہے ایک بھی منٹ ایک بھی لمحہ ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکے، میرے ساتھ چلتے رہیے. پوری توجہ. کیا ملانا ہے ہمیں؟ شجرہ کیا ملانا ہے؟ بول دیجئے، سکون مل جاتا ہے. کیا ملانا ہے؟ شجرہ طیبہ. توجہ، اس شجرہ طیبہ کے دو محافظ ہیں. ایک محافظ کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک محافظہ کو خدیجہ کہتے ہیں. توجہ، کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن انسان ابو طالب، محسن انسانیت ابو طالب، محسن بشر ابو طالب، محسن بشریت ابو طالب، محسن رسول ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، محسن نبی ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب. وہ ابو طالب جن کے بارے میں تاریخ طبری نے لکھا. کون سی تاریخ نے؟ تاریخ طبری نے لکھا کہ جب وقت ولادت حضور اکرم، پوسٹر پہ ذہن رکھیے گا، وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آیا تو آپ کی والدہ یعنی جناب آمنہ پہنچی ابو طالب کے پاس. اے ابو طالب، ولادت کا وقت قریب ہے، بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ ابو طالب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری جھونپڑی حاضر ہے. کیا کہا ابو طالب نے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری جھونپڑی حاضر ہے. یعنی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں. تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا. تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں کہ حضور کا نام محمد ابو طالب نے رکھا، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے. تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں کہ حضور کو پالا ابو طالب نے ہے، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے. پوری توجہ عزیزو. کس کا نکاح پڑھ رہے ہیں؟ کس کو پال رہے ہیں؟ کس کا نام رکھ رہے ہیں؟ کون ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بشیر ہے، نذیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، حبیب کبریا، محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے دیکھا ابو طالب میرے محبوب پر احسان کر رہے ہیں، میرا محبوب پیدا ہو رہا ہے، ابو طالب کے گھر میں نام رکھ رہے ہیں، ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں، ابو طالب تو آواز کبریا آئی، اے ابو طالب تم احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے. توجہ، تم احسان کرو اپنی اوقات سے، جملہ رائگاں نہ ہو جائے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے. تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے. اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کو آپ نے پالا، آپ کے علی کو میرا حبیب پالے گا. اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کا نکاح آپ نے فرش پہ پڑھا، تمہارے بیٹے کا نکاح میں اس پر پڑھوں گا. دوسری محسنہ، دوسری محافظہ جناب خدیجہ. پوری توجہ. کیا ملانا ہے؟ شجرہ طیبہ. پوری توجہ رکھیے گا. دوسری محافظہ جناب خدیجہ. خدیجہ تاجرہ، ملکۃ العرب. اتنی دولت جناب خدیجہ کی ملتی ہے کہ جب آپ کا قافلہ چلا کرتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں داخل ہوا کرتا تھا،
آخری اونٹ مکے سے نکلا کرتا تھا۔ توجہ، اب یہاں سے جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ جو نہ کہوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ پوری توجہ، ایک ایک جملے پر توجہ، جملے کی نزاکت پر بھی توجہ۔ توجہ عزیزو، جناب خدیجہ کا مال 3 رات تک مکے کے چور چوری کرتے رہے۔ ہر جملے پر توجہ، جملے کی نزاکت پہ بھی توجہ۔ 3 راتوں تک جب خدیجہ کا مال مکے کے چور چوری کرتے رہے، عصمت کو اپنے آغوش میں پالنے والی خدیجہ نے حجاب عصمت زیب تن کی، وہاں پہ آ گئی جہاں ابو طالب کا ڈیرا لگتا تھا۔ ڈیرا سمجھ گئے؟ خیمہ۔ ڈیرا خیمے سے بڑی چیز ہے، یعنی ڈیرا وہ جگہ ہے جہاں مسافر آ کے ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، غریبوں کے لیے ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے۔ غلط لکھا ہے تاریخ نے کہ ابو طالب غریب تھا۔ ابو طالب غریب نہیں تھا۔ جب مکے کے سینکڑوں گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا تو اس وقت بھی حضرت ابو طالب کا ڈیرا لگتا تھا۔ توجہ، آ گئی جناب ابو طالب کے ڈیرے کے پاس، دیکھا ابو طالب نے خاتون ہے، باہر نکلے ابو طالب، کیا ملانا ہے بھولیے گا نہیں۔ باہر نکلے ابو طالب، پوچھا بی بی آپ کون؟ خدیجہ نے کہا میرا نام خدیجہ ہے، میرے باپ کا نام خویلد ہے، میں خویلد کی بیٹی خدیجہ ہوں، میرا باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجرہ ہوں۔ توجہ، یہ مکے کے چور 3 راتوں سے میرا مال چوری کر رہے ہیں، میں ٹھہری خاتون ذات، چوروں کو کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ آپ ٹھہرے بطحا کے سردار، آپ تلاش کیجئے چور کون ہے اور چوری کا مال بھی نکلوائیے۔ توجہ، ابو طالب نے خدیجہ سے کہا بی بی آپ آرام سے جا کے سو جائیے، آج کے بعد مکے میں کوئی آپ کا مال چوری نہیں کرے گا۔ خدیجہ پلٹ گئی۔ خدیجہ کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ پوری توجہ عزیزوں، بہت ساری شاعری ابھی آپ نے سنی، شاعروں کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ اکثر آپ سے کہتے ہیں کہ زبان کا شعر سنیے، سنا ہوگا نا شاعروں سے زبان کا شعر سنیے۔ آج میں خطابت میں آپ کو زبان کا جملہ سنا رہا ہوں۔ زبان پہ چاشنی محسوس ہو تو لہجوں سے آواز نکل آنی چاہیے۔ توجہ، کیا خدیجہ پلٹ گئیں؟ میسرہ نے پوچھا بی بی انہوں نے کہہ دیا چوری کوئی نہیں کرے گا، آپ چل دیں، پوچھ تو لیتی، چوری کیسے رکوائیں گے؟ فوج بھیج کر، لشکر بھیج کر، تلوار بھیج کر، تیغ بھیج کر، تیر بھیج کر، تبر بھیج کر، گھوڑے بھیج کر کس طرح رکوائیں گی؟ خدیجہ نے پلٹ کے جواب دیا بے وقوف، بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی بات نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی بات نہیں کرتے۔ کہنے جانتے نہیں ہو یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ خدیجہ چلی گئی۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہا کہ جاؤ مکے کے سارے بڑے لوگوں کو جمع کر لو، سارے بڑے لوگوں کو جمع کر لو۔ سارے بڑے لوگ ابو طالب کے گھر میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا گول میز کانفرنس، اس ٹائپ کے ابو طالب نے گول میز کانفرنس وہاں سجا لی، سارے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کا مال 3 رات سے چوری ہو رہا ہے، تم ہو مکے کے بڑے لوگ، تم ہو مکے کے بڑے لوگ، تم بتاؤ کون چوری کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اب جملہ سنیے ان لوگوں کا، پھر ابو طالب کا جواب سنیے۔ جبین تاریخ پر سنہرے لفظوں میں ابو طالب کا یہ جواب قیامت تک تحریر رہے گا۔
اب وہ جواب سن کر اگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگے تو آواز بلند کر لیجئے گا. پوری توجہ عزیزو. انہوں نے کہا ابو طالب ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے, ہم نے چوری نہیں کی. ابو طالب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم بڑے خاندانوں کے مرد ہیں, ہم بڑے خاندانوں کے مرد ہیں, ہم بڑے خاندانوں کے مرد ہیں. ابو طالب نے زیر لب مسکرا کے کہا عورت کا مال چرانا مردانگی ہے, عورت کا مال چرانا عورت کا مال چرانا مردانگی ہے. انہوں نے کہا ہم چوری نہیں کرتے. ابو طالب نے کہا اب جملہ سن لیجئے گا, تہ تک پہنچ جائیے گا. ابو طالب نے کہا چوری نہیں کرتے تم؟ یار کرتے تم کچھ ہو نہیں, کام تمہارے سارے چل رہے ہیں. کرتے تم کچھ ہو نہیں, کام تمہارے سارے چل رہے ہیں, کچھ ہاتھ کی کر کے کھایا کرو. یہ ابو طالب نے بہت پہلے کہا تھا, قرآن میں بعد میں آیت بن کے نازل ہو گئی کہ کچھ کر کے کھایا کرو, کچھ کر کے کھایا کرو, کچھ کر کے کھایا کرو. توجہ. انہوں نے کہا کیا کریں؟ ابو طالب نے کہا بزنس کر لو. خدیجہ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ چوروں کا بھی پتہ لگانا ہے, چوری کا مال بھی نکلوانا ہے. سلامت رہیے, جیتے رہیے. اب جن جن کو پتہ چل گیا ہے میں ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہوں مجلس, تو ذرا قریب آ جائیں. باہر کے لوگ اندر آ جائیں, اندر آ جائیں, باہر کے لوگ اندر آ جائیں. آپ تو سامنے آ جائیے, تقریباً آ جائیے سامنے, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیے, آ جائیے. جناب فاطمہ زہرا سے آپ کا وعدہ باہر رہنے کا نہیں ہوا تھا, فرش اعظم پہ بیٹھنے کا ہوا تھا. تو جنہوں نے جہاں فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا ہوا ہے کم سے کم وہ آ جائیں, باقی لوگ بیٹھے رہیں باہر ہی. آ جائیے, تشریف لے آئیے اندر, آ جائیں, آ جائیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اب آئیے, پوری طرح متوجہ ہو کر پوری گفتگو سننی ہے. کیا تجارت کر لو, بزنس کر لو. کیا کریں, کس کے ساتھ کریں؟ کہ خدیجہ کے ساتھ کر لو. نہیں اثر ہوا آپ پہ؟ کسی رکشہ چلانے والے سے کہیے مکیش امبانی کے ساتھ بزنس کر لے, بے ہوش نہیں ہو جائے گا؟ وہاں بھی یہی ہوتے ہوتے بچا. انہوں نے کہا کیسے کریں؟ خدیجہ کے ساتھ. کہ کچھ بھی گھر میں ہوگا لے آؤ. توجہ, کچھ بھی گھر میں ہوگا لے آؤ. جس کے پاس ایک عصا ہو عصا لے آؤ, ایک اونٹ ہو اونٹ لے آؤ, ایک گھوڑا ہو گھوڑا لے آؤ, ایک مٹھی چاول ہو ایک مٹھی چاول لے آؤ, ایک مٹھی گیہوں ایک مٹھی گیہوں لے آؤ. کہ کرنا کیا پڑے گا؟ کہ خدیجہ کے مال میں لا کے ملا دینا. کہ ملے گا کیا؟ کہ ڈبل مل جائے گا. توجہ, ڈبل مل جائے گا. لوگ دوڑے دوڑے گئے. تنہا ترین کائنات انسانیت کا اکیلا حاکم ہے ابو طالب, جس نے چوری کا مال نکلوایا ہے. سارے ڈیفالٹرز کو پکڑوایا ہے, سارا چوری کا مال نکلوایا ہے. خطابت کی دنیا میں جملے بہت سارے رائگاں ہو جاتے ہیں. ممبر پہ بیٹھا ہوں, یقین جانیے کسی خطیب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جملے کے رائگاں ہونے کا. افسوس بس یہ ہوتا ہے اچھی بات تھی میں سمجھا نہیں پایا. بات یہ بھی آئے گی, ہو سکتا ہے یہ بھی رائگاں ہو جائے. افسوس مجھے بھی نہیں ہوگا جملہ رائگاں ہونے کا, لیکن افسوس بس اتنا ہوگا بات اچھی تھی میں سمجھا نہیں پایا. اگر سمجھ جائیں تو پوری قوت سے بتائیے گا. کہ کیا کریں؟ کہ مال لے آؤ جو بھی گھر میں ہو, خدیجہ کے ساتھ لا کے ملا دینا. لوگ دوڑے دوڑے گئے, اپنے گھر سے مال لے آئے. جس کے پاس عصا تھا عصا, گھوڑا تھا گھوڑا, اونٹ تھا اونٹ, ایک مٹھی چاول ایک مٹھی گیہوں. ابو طالب کے سامنے رکھ کے کہا ابو طالب ہم خدیجہ کو نہیں جانتے, تمہیں جانتے ہیں.
تمہیں دے رہے ہیں تم سے لیں گے. ابو طالب نے کہا جاؤ ڈبل مل جائے گا. ادھر وہ گئے, ابو طالب نے خدیجہ کے غلام کو بلا کے کہا اپنا مال پہچان بھی لو, لے بھی جاؤ, اپنا مال پہچان بھی لو. اپنا مال پہچان بھی لو, لے بھی جاؤ. مال مل گیا. خدیجہ نے کہا تو سارا میرا ہی مال ہے, کس نے چوری کی؟ ابو طالب نے کہا مال مل گیا. کہا کہ ہاں. کہا بات ختم ہوئی. اب چوری کس نے کی اس سے کیا مطلب ہے, مال مل گیا آپ کا. کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا جب قافلہ پلٹے تو ڈبل دے دیجئے گا. منظر دیکھیے گا, منظر مکے کا دکھا رہا ہوں. اگلے دن خدیجہ کا قافلہ چلا. وہ سارے لوگ جو رات میں چھپ کے چوری کیا کرتے تھے قافلے کے آگے آگے, ہٹیے ہمارا مال آ رہا ہے. نہیں توجہ دی. سلام کیجیے ابو طالب کی عظمت کو جو ایک رات میں سارے چوروں کو پہرے دار بنا دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو ایک رات میں سارے چوروں کو پہرے دار بنا دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. قافلہ گیا, واپس آیا. ہر مرتبہ کے اعتبار سے خدیجہ کو ڈبل کا فائدہ ہو گیا. پورے قافلے کے مال سے ڈبل کا فائدہ ہو گیا. اضافی مال جو ہر مرتبہ کے اعتبار سے زیادہ خدیجہ کو ملا, امانت کی وکیلہ نے سارا مال سمیٹا, اسی دروازے پہ آ گئی جہاں شکایت لے کر آئی تھی. کہ ابو طالب سردار بطھا, یہ میری تجارت کا فائدہ نہیں ہے, آپ کی ذہانت کا فائدہ ہے, یہ مال آپ کا ہے. ابو طالب نے مسکرا کے کہا خدیجہ شاید تم ابھی ہمیں پہچانی نہیں ہو, ہم بدلے کے لیے تو خدا پہ بھی احسان نہیں کرتے, ہم بدلے کے لیے کسی پہ احسان نہیں کرتے. خدیجہ ٹھہری خویلد کی بیٹی, رکھا ہوا مال لے نہیں رہی. ابو طالب ٹھہرے عبد المطلب کے لال, وہ بھی رکھا ہوا مال اٹھا نہیں رہے. کیا ملانا ہے ہمیں, کیا ملانا ہے؟ بھولیے گا نہیں, کبھی بھی مل سکتا ہے. بہت دیر جب گزر گئی, ابو طالب نے خدیجہ سے کہا کچھ کرنا ہی چاہتی ہو؟ خدیجہ نے کہا جی سردار بتائیے. کہا میرا ایک بھتیجا ہے, میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے. کل جب تمہارا قافلہ تجارت کے لیے جائے گا تو میرا بھتیجا تمہارے قافلے میں جائے گا. خدیجہ پلٹ گئی. اگلے دن خدیجہ کے آنگن میں 2 سورج نمودار ہوئے. ایک سورج کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک سورج کو محمد عربی کہتے ہیں. ذکر شہادتین پوسٹر پہ لکھا ہے, نظر میں رکھیے گا. توجہ, ایک سورج کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک سورج کو محمد عربی کہتے ہیں. خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہی تو میرا بھتیجا محمد ہے. خدیجہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی. بچپن سے تصور میں جس کی تصویر دل میں چھپا کے رکھی تھی وہ سامنے کھڑا تھا, جس کی تصویر سجا کے رکھی تھی وہ سامنے کھڑا تھا. خدیجہ نے جلدی سے میسرہ کو بلایا.
میسرہ کو بلا کے کہا یہ ابو طالب ہیں، یہ ان کے بھتیجے محمد ہیں، یہ ہمارے قافلے میں ساتھ جائیں گے، اس مرتبہ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس یہ جو محمد سامنے کھڑے ہیں ان کا سایہ بن کے ساتھ جانا ہے۔ اب جو جملہ آ رہا ہے نا، جس کے دل میں بھی رسول عربی کی جتنی محبت جلوے مار رہی ہو، اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے، اس کی آواز سے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے لگنا چاہیے کہ کس کے دل میں کتنی رسول کی محبت ہے جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ عزیزو، میسرہ سے کیا کہا؟ کچھ کرنا نہیں ہے، محمد کا سایہ بن کے ساتھ جانا ہے، نہ کوئی اونٹ کھولنا ہے، نہ باندھنا ہے، نہ مال خریدنا ہے، نہ بیچنا ہے، بس دیکھنا یہ ہے یہ چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے۔ جملہ آ رہا ہے، پوری قوت و طاقت لگا دیجئے گا بتانے میں کہ رسول کی کس کس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ میسرہ سے کہا خدیجہ نے کچھ کرنا نہیں ہے، اس کا سایہ بن کے ساتھ جانا ہے، اس کا سایہ بن کے ساتھ جانا ہے۔ میسرہ نے رسول کے چاروں طرف چکر لگا کر خدیجہ سے آ کر کہا خدیجہ حیرت ہے آپ کی عقل پر، مجھے اس کا سایہ بنا رہی ہو جس کا سایہ خدا نے بھی نہیں بنایا۔ جس کا سایہ خدا نے بھی نہیں بنایا۔ قافلہ چلا گیا، واپس پلٹا، بالکل تاریخ کو بالکل کم کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ گیا قافلہ، واپس آیا، دق الباب ہوا، خدیجہ نے دروازہ کھولا، سامنے میسرہ ہے۔ میسرہ سے کہا میسرہ تجارت کی بات نہیں بتانی مجھے، آج صرف عبادت کی بات کرنی ہے، یہ بتانا ہے وہ چلتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا، اٹھتا کیسے تھا، کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا۔ میسرہ نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب چلتا تھا لگتا تھا سر پہ بادل سایہ کر کے چل رہے ہیں، بھوک لگتی تھی اللہ جانے کہاں سے کھانا آتا تھا، پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتا تھا، زمین سے چشمہ ابلنے لگتا تھا۔ خدیجہ نے کہا ساری باتیں چھوڑ کے بتا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ خدیجہ سے کہا بی بی آپ کی عزت کی قسم ہے، جیسے خدا بے عیب ہے ویسے محمد بے عیب ہے، جیسے خدا بے عیب ہے ویسے محمد بے عیب ہے۔ آپ کے سننے سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کس مجلس میں بیٹھے اور کیا تذکرہ سن رہے ہیں۔ پوری توجہ۔ میسرہ کو بٹھایا خدیجہ نے کہ میسرہ بیٹھو، کہ یمن میں جو بھی دولت کمائی ہے سب تمہاری، شام میں جو بھی تجارت ہوئی ہے، جو بھی فائدہ ہوا ہے سب تمہارا۔ میسرہ نے کہا بی بی بات کیا ہے وہ تو بتائیے، کرنا کیا ہے مجھے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، محمد کے لیے پیغام عقد لے کر میرے لیے ابو طالب کے پاس جانا ہے۔ کیا ملانا ہے ہمیں؟ شجرہ ذہن میں رکھیے گا، پیغام عقد لے کے ابو طالب کے پاس جانا ہے۔ میسرہ آرام سے بیٹھ گئے مسکرا کے، کہا بی بی میں ہوں آپ کا غلام، توجہ، میں ہوں آپ کا غلام، آپ کچھ نہ بھی دیتی تب بھی میں آپ کا کام کرتا، لیکن بی بی یاد رکھیے دولت بیچ میں آپ لائی ہے میں نہیں، دولت بیچ میں آپ لائی ہیں میں نہیں، یمن کی دولت آپ لائی ہیں، شام کی دولت آپ لائی ہیں، بیچ میں تو سنیے بی بی کام بڑا ہے دام چھوٹا ہے، عقیدت کو سلام کیجئے گا، یقین اور عقیدت کو سلام کیجئے گا میسرہ کے۔ توجہ، کہ بی بی کام بڑا ہے دام چھوٹا ہے۔ خدیجہ نے کہا اور بڑھا دوں، یمن کی دولت بڑھا دوں، شام کی دولت بڑھا دوں، 70 سنہرے بالوں والی اونٹنی بڑھا دوں؟ اب سلام کیجئے گا میسرہ کی عقیدت کو، میسرہ کے یقین کو۔ آخری فرق تک توجہ۔ میسرہ نے کہا بی بی یمن کی دولت بھی آپ اپنے پاس رکھیے، شام کی دولت بھی اپنے پاس رکھیے، 70 سنہرے بالوں والی اونٹنی بھی آپ اپنے پاس رکھیے، بی بی سفر میں جس یقین کے ساتھ پلٹا ہوں مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس جب محشر کے میدان میں پہنچیے گا نا اپنے بچوں سے مجھے جنت میں تھوڑی جگہ دلوا دیجیے۔
میں جگہ دلوا دیجیے گا. گیا پیغام عقد، قبول ہوا، بارات چلی. علامہ سید محمد امروہوی صاحب بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے ذاکر تھے اور حاضر جواب ذاکر تھے. بھلا مجمع میں سے بھی اگر کوئی کچھ سوال کر لیتا تھا تو فوراً جواب دیتے تھے. ان سے کسی نے پوچھ لیا قبلہ دنیا رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتی ہے، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا تذکرہ اس لیے نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے دروازے سے گئی تھی. بارات کس کے دروازے سے گئی تھی. جب آپ اتنی بلند لہجے میں سن ہی لی ہے یہ بات آپ نے، تو پھر اگلا جملہ اور سن لیجئے. ان سے کسی نے پوچھ لیا قبلہ رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ سوال کی نزاکت دیکھیے گا، پھر جواب کی نزاکت دیکھیے گا. توجہ، رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا رسول کی بیویاں کتنی تھی، میں تو بس ایک ہی کے دروازے پہ بارات میں گیا ہوں. میں تو بس ایک ہی کے دروازے پر بارات میں گیا ہوں. گئی بارات، مسند بچھی. توجہ، مسند کے ایک طرف انبیاء کا سردار بیٹھا، ایک طرف سردار انبیاء کا سردار چچا بیٹھا. خطبہ نکاح کا آغاز ہوا. الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے، نکاح آپ کو پڑھوانا ہو تو مولوی اپنے مذہب کا بلائیے گا کسی اور مذہب کا؟ نا بات اتنی معراج پہ پہنچا دوں گا کہ سرش کی بلندی سے ٹکرائیں گے. ابھی توجہ، کیا نکاح کس سے پڑھوائیں گے؟ اپنے مذہب کے مولوی سے، دوسرے مذہب کے مولوی سے؟ اپنے مذہب کے مولوی سے نا. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، نکاح وہی پڑھتا ہے جو اپنے مذہب کا ہو. سن لیجئے، نکاح وہی پڑھتا ہے جو اپنے مذہب کا ہو. جو لوگ سماجیات سے واقف ہیں، معاشرتی تہذیب سے واقف ہیں، وہ ہر جگہ جنازوں میں شریک ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی بھی مذہب کا جنازہ ہو، شریک ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اب نہ دیکھا ہو تو اب دیکھیے گا، احتیاط یہ کرتے ہیں کہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ جنازے کی کارروائیاں شروع ہوں، غسل دینا شروع ہو، کفن پہنانا شروع ہو، نماز میت شروع ہو، دفن شروع ہو، وہ لوگ ہلکے سے جنازے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جنازہ ہمارے مذہب والے کا نہیں ہے، اس کا غسل الگ ہوگا، کفن الگ ہوگا، دفن الگ ہوگا. بات اتنی بڑی ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے قیامت تک بھی واہ کرتے رہو تو جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دیکھنا ہے کتنی بلندی پہ جا کے جملہ سنتے ہو. پوری توجہ. میں نے کیا عرض کیا؟ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر سن لیجئے، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو اب بھی چپ ہیں پھر سن لیں، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کافر کون؟ مسلمان کون؟ 1400 سال سے آواز گونج رہی ہے، فیصلہ کیے لیتے ہیں. کافر کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کافر کون؟ مسلمان کون؟ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون.
سلامت رہیے، جیتے رہیے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے غم کے۔ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح وہی پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بس یہ دیکھ لینا رسول کا نکاح کس نے پڑھا ہے، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون بھاگا ہے۔ سلامت رہیے۔ لیجئے، عقد تمام ہوا، کیا ملانا ہے؟ بھولیے گا نہیں، ملنے والا ہے۔ توجہ، عقد تمام ہوا، خدیجہ کی ڈولی اٹھی، ایک عرب کی بدو عورت خدیجہ کے پاس آئی، آ کے بولی خدیجہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک فقیر سے شادی کر لی، تمہارے باپ کے سر کا تاج تو عرش سے ملتا تھا، تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ یہ ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، جب کوئی زیادہ ہی بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے زیادہ ہی آسمان پہ اڑ رہا ہے، یہی کہا جاتا ہے نہیں؟ یہ عربی محاورے کا اردو ترجمہ ہے۔ عربی میں محاورہ ہے تاج و راسہ الی السما، اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ توجہ، اب جملہ میرا نہیں ہے، جملہ جناب خدیجہ کا ہے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو نہیں، خدیجہ کی عقیدت اور یقین کو سلامی ہوگی۔ جس نے باب مدحت رسالت مآب میں اس سے بڑا جملہ سنا ہو تو اس کو اجازت ہے چپ رہے، لیکن اگر ایمانداری سے نہ سنا ہو تو آواز ایسی بلند ہونی چاہیے کہ جیسے چاہتے ہوں کہ مسجد نبوی سے آواز ٹکرا جائے۔ پوری توجہ عزیزو، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جس نے باب مدحت رسالت مآب میں اس سے بڑا جملہ سنا ہو تو چپ رہ سکتا ہے، نہ سنا ہو تو آواز پھر ایسی بلند کیجئے لگے جیسے مدینے سے آواز ٹکرانا چاہ رہے ہیں۔ آئی وہ عورت، آگے کہا اس نے خدیجہ کیا ہو گیا؟ فقیر سے شادی کر لی؟ ارے تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا، تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ نے جھڑک کے کہا پیچھے ہٹ، ایک دن دیکھ لینا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں عرش سے ملیں گے۔ زندہ باد، آج کی شب کا حق ادا کر دیا آپ نے اس جملے پر بول کر۔ کیا کہا؟ دیکھ لینا ایک دن میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں عرش سے ملیں گی۔ کیا ملانا ہے؟ ملنے جا رہا ہے، تیار رہیے گا۔ خدیجہ کی ڈولی اٹھی، رخصت ہو کے خدیجہ رسول کے آنگن میں آ گئیں،
پیغام کبریا آیا ہے میرے حبیب، کھل کے دعوت تبلیغ کرو، کھل کے دعوت اسلام دو۔ رسول نے کھل کے دعوت اسلام دینا شروع کی۔ کافروں کی بھیڑ باہر لگ جاتی تھی رسول کے مکان کے باہر، محمد ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، جان سے ختم کر دیں گے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرو۔ پردے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آتی تھی، کون ہے؟ ذرا ہلکے بولو، ذرا ہلکے بولو، کم بولو، آہستہ بولو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ نام بتاتا تھا۔ خدیجہ پردے کے پیچھے سے کہتی تھی، میرے دروازے پہ آئے ہو، کم بولو ذرا، کیا تم پہ میرا قرضہ نہیں ہے؟ کیا تم پہ میرا قرضہ نہیں ہے؟ تیرے باپ پہ میرا قرضہ نہیں تھا، تیرے دادا پہ میرے باپ کا قرضہ نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ خدیجہ کہتی تھی، میرے دروازے پہ آیا ہے، شرمندہ ہو کے نہ کھڑا ہو، یہ بتا قرضہ معاف کرانا ہے؟ توجہ، یہ بتا قرضہ معاف کرانا ہے، یہ بتا قرضہ معاف کرانا ہے۔ وہ کہتا تھا جی قرضہ معاف کرانا ہے۔ خدیجہ کہتی تھی گھبرا مت، کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کراتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کراتے جاؤ۔ جتنی انجمنیں ماتم کے لیے یہاں پہ آئی ہیں، ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم تاریخ کی کھڑکی سے جھانک کے نہیں دیکھتے کہ کس نے خدیجہ سے پیسہ لے کے کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ، دنیا کہتی ہے آج یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کون کون خدیجہ سے پیسہ لے کے کلمہ پڑھا ہے، کس نے۔ دنیا کہتی ہے پیسے لے کے ماتم کرتے ہو، پیسے لے کے ماتم کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارے بڑوں نے تو پیسے لے کے کلمہ پڑھا ہے، پیسے لے کے کلمہ پڑھا ہے صاحب۔ نہیں توجہ دی ابھی؟ دونوں میں فرق کیا ہے خدیجہ اور ابو طالب میں؟ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہیں، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہیں، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ کیا ملانا ہے؟ لیجئے میں رسالت سے پہنچ گیا ہوں امامت کی ڈیوڑی تک، ذکر شہادتین مکمل ہونے والا ہے، میں رسول سے آ گیا ہوں امام تک۔ پوری توجہ، بات پہنچ جائے اور لگے کہ شجرہ طیبہ مل گیا ہے تو میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ ایک دن پیغام کبریا آیا، اے میرے حبیب تجھے تو میرے پاس واپس آنا ہے، تیرے بعد نسل امامت کو چلنا ہے۔ اگر یہ منصب امامت میں نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ توجہ، احسان دونوں ہی کا، خدیجہ کا بھی احسان اسلام پہ ہے، ابو طالب کا بھی احسان اسلام پہ ہے۔ اگر میں منصب امامت کو نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر ابو طالب کی نسل میں منصب امامت کو رکھ دوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس آسمان پہ چلا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، دونوں کی شادی کراتے ہیں، پھر اس کی جو نسل چلتی ہے اس میں منصب امامت کو رکھتے ہیں تاکہ نسل خدیجہ میں بھی امامت رہے، نسل ابو طالب میں بھی امامت رہے۔ یہ ہے امام، رسول سے آ گئے امام تک۔ دوسرے امام، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد علیہ۔ آخری جملہ ہے میری مجلس کا اور میری بات تمام ہو جائے گی۔ جو جو رسول کے اوپر ستم ڈھائے گئے ہیں نا، سب کا بدلہ نسل امامت نے لیا ہے۔ کبھی
وقت ملا زندگی میں تو تاریخ سناؤں گا کہ جو جو رسول کے ساتھ کیا گیا ہے ان سب کا بدلہ اماموں نے لیا ہے. ایک بدلہ میں دکھا رہا ہوں، بات میری تمام ہو جائے گی. توجہ. امام حسن نے ایک شخص کو غلام زادہ کہہ دیا. یاد ہے؟ فائنل بات ہو گئی، کنفرم. غلام زادہ کہہ دیا. وہ گیا باپ کے پاس دوڑا کہا مجھے غلام زادہ کہہ دیا. کہا تو چڑ کیوں رہا ہے بھائی، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ لکھوا کے لے آ. توجہ، لکھوا کے لے آ. وہ چلا قلم کاغذ لے کر حسن کے پیچھے پیچھے. حسن نے دیکھا وہ قلم کاغذ لے کے پیچھے پیچھے آیا. حسن نے جگہ چھوڑی، کہیں اور پہنچ گئے. وہ وہاں پہنچا. حسن نے جگہ چھوڑی، کہیں اور پہنچ گئے. وہ وہاں پہنچا. حسن نے جگہ چھوڑی، کہیں اور پہنچ گئے. وہ وہاں پہنچا. نہیں توجہ دی. حسن مسجد میں، وہ مسجد میں. حسن بازار میں، وہ بازار میں. حسن گھر پر، وہ دروازے پر. آخر میں حسن رسول کے روضے پر پہنچے. ہو سکتا ہے جا کے کہا ہو نانا جس نے آپ کو قلم دینے سے منع کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا. یہ تاریخ رسول کی، تاریخ رسالت ہے جو امامت سے ملتی ہے. حسن وہ شہید ہے کہ جس کے 2 مرتبہ ٹکڑے ہوئے. ایک بار زہر سے، ایک بار تیروں سے. ٹکڑے گر رہے تھے. امام حسن نے قاسم سے کہا بیٹا قاسم اپنے پھوپھی کو جا کے بتا دو. قاسم چلے، واپس بلا لیا. کہا بیٹا رکو. چھوٹی سی عمر ہے قاسم کی. بیٹا رکو. کہا اگر پھوپھی سو رہی ہو تو اٹھانا مت. عظمت ملاحظہ کیجئے زینب کی. پھوپھی سو رہی ہو اٹھانا مت. کہ جب اٹھے تو جب بتانا. قاسم چلے، پھر واپس بلایا. کہ بیٹا قاسم واپس آؤ، کچھ بتانا بھی مت. کہ بابا پھر پتا کیسے چلے گا؟ قاسم کے زلفوں کو اوپر حسن نے مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، ڈال دی اور قاسم کا گریبان پھاڑ دیا. کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زینب تمہارا چہرہ دیکھے گی تو خود پہچان جائے گی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. پہچان جائے گی. حجرے میں آرام کر رہی ہے زینب. قاسم باہر حجرے کے دروازے پر رخسار اپنا مٹی پہ رکھ کے لیٹ گئے. زینب اٹھی، تڑپ کے دیکھا قاسم کیوں لیٹے ہو یہاں پر؟ اٹھا لیا ہوتا. قاسم نے کہا کہ نہیں، بابا نے منع کیا تھا اٹھانے کے لیے. قاسم ہوا کیا ہے؟ قاسم کچھ بتاتے نہیں. چراغ لے کے زینب باہر آئی. بکھرے ہوئے بال دیکھے، پھٹا ہوا گریبان دیکھا. چیخ مار کے بولی زینب ہائے قاسم میرے بھیا کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے قاسم میرے بھیا کو کیا ہو گیا ہے؟ حسن کے ٹکڑے دیکھے ہیں زینب نے. جنازہ تیار ہوا، کفن پہنایا گیا. گیا جنازہ، واپس آیا. تیر لگے ہوئے جنازے میں ہر جگہ زینب نے دیکھے. اب زینب نے بیان کرنے شروع کیے. ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین. کسی نے پوچھا بی بی جنازہ حسن کا ہے، رو حسین پہ رہی ہو؟ زینب نے کہا پوری زندگی یہی سنتی آئی ہوں کہ میرا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. آج دیکھ کے یہی سوچ رہی ہوں جب میرے امیر کا یہ عالم ہے تو میرے غریب کا کیا عالم ہوگا. جب میرے امیر کا یہ عالم ہے تو میرے غریب کا عالم کیا ہوگا. عزیزوں مجھے کچھ ٹکڑے سنانے ہیں. حسن کے ٹکڑے.
علی کا سر کے ٹکڑے ہوئے۔ اس گھرانے میں، خاندان اہل بیت میں ٹکڑوں کی، مصیبتوں کی روایتیں ہیں پوری پوری۔ فاطمہ کی پسلیوں کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہوئے، اور سنیے گا آخری جملہ ہے، بات تمام ہے۔ قسمتیں ملائیے، باپ کی بیٹے سے، دادی کی پوتی سے، باپ کے بھی ٹکڑے ہوئے، بیٹے کے بھی ٹکڑے ہوئے۔ ادھر آ جائیے، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ 2-3 منٹ میں مصائب تمام ہو جائیں گے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، مصائب شروع کہیں سے کرو، کربلا پہنچا دیا کرو، چونکہ مصائب کی انتہا کا نام کربلا ہے۔ سکینہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی، فاطمہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی۔ جانتے عزیزو، امام سجاد بعد سکینہ کو یاد کر کے روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ وضو کا پانی بھی دیکھتے تو رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا، مولا یہ تو وضو کا پانی اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ منحال میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ عرب کی گرمی کا عالم یہ کہ دانا بھی پڑے تو بھن جائے۔ سوچ منحال، میرے بدن میں لوہا گوشت کو کاٹتا تھا، ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، پانی سے بھرا کوزہ لے کر سکینہ میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کی ہتکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ، کبھی گلے کے توق پہ۔ کہ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ زندان کا دروازہ، سکینہ بیٹھی ہے، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ سجاد نے سر جھکا لیا۔ سکینہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی، بھیا سر نہ جھکائیے، ویسے بھی بھیا مجھے پتا ہے کہ میں کبھی گھر نہیں جا پاؤں گی، بھیا بس ایک چھوٹی سی وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجئے گا۔ وہ بھائی جن کی بہنیں ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، چھوٹی بہن جوان بھائی سے وصیت کر رہی ہے، جب میں مر جاؤں تو کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجئے گا۔ جلدی سے بڑھ کے زینب نے سکینہ کو اپنے آغوش میں سمیٹ کے کہا، سکینہ جوان بھائیوں سے ایسی وصیتیں بہن نہیں کرتی ہیں۔ سکینہ نے کہا، نہیں پھوپھی اماں، مجھے بھیا سے بس ایک سوال کرنا ہے، جب پیاس کی شدت بڑھنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آخری جملے ہیں، بات تمام ہے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، پرسہ دے لیجیے گا جتنا دینا ہوگا۔ آپ کے آنسوؤں میں حسن کا غم بھی شامل ہو، قاسم کا غم بھی شامل ہو، رسول کا غم بھی شامل ہو، سکینہ کا غم بھی شامل ہو، حسین کا غم بھی شامل ہو، سجاد کا غم بھی شامل ہو۔ عزیزو سکینہ نے پوچھا، بھیا جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سجاد نے کہا، بیٹا سکینہ پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں، جب پیاسا پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سکینہ نے سر و سینہ پیٹ کے کہا، اس کا مطلب کربلا میں میرا بھیا قاسم پیاس کی پہلی منزل میں تھا۔ یہی وجہ ہے جب میرے بابا نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا تو بار بار میرا بھیا قاسم یہی کہہ رہے تھے کہ امو جان مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہ بھیا پھر پیاسا پیاس کی دوسری منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ کہ بھیا پیاس کی دوسری منزل میں کیا ہوتا ہے؟ کہ جب پیاسا پیاس کی دوسری منزل میں ہوتا ہے نا تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا، اس کا مطلب کربلا میں میرے بابا حسین پیاس کی دوسری منزل میں تھے۔ یہی وجہ ہے جب میرے بھیا اکبر نے زبان کو حلق میں ڈالا تو یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہیں۔ کہا بھیا پھر پیاسا پیاس کی تیسری منزل میں پہنچتا ہے جو پہلی دونوں منزلوں سے بڑی منزل ہوتی ہے۔ کہا بھیا پتا کیسے چلتا ہے؟ کہ جب پیاسا پیاس کی تیسری منزل میں ہوتا ہے تو پہلے زمین پر مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، پھر چپ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سر و سینہ پیٹ کے کہا، اس کا مطلب کربلا میں میرے 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ یہی وجہ ہے اصغر جب زمین پہ لیٹا نا تو پہلے مچھلی کی طرح تڑپا، پھر چپ ہو گیا۔ آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہیں،
سکینہ نے پوچھا بھیا پھر پیاس کی چوتھی منزل سب سے آخری منزل آتی ہے کہ بھیا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب پیاس کی چوتھی منزل میں پہنچتا ہے نا تو اس کے بدن کا گوشت اس کی ہڈیاں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ بھیا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہیں کہ بھیا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے نا تو اس کے کانوں میں اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا بھیا کچھ دنوں سے جب میں چلتی ہوں نا تو میرے کانوں میں میری پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، بھیا پیاس کی گرمی نے میری پسلیاں توڑ دی، جب میں مر جاؤں بھیا تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔